یوسف فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ ویورز، آج آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں جو خبریں چل رہی ہیں میڈیا میں، پاکستان کے اندر جو ہے انتخابی جو موسم ہے وہ اب کہیں نہ کہیں اس کے جو بادل ہیں وہ واضح نظر آنے لگے ہیں۔ اگر یاد ہوگا آپ کو تو ہم اس ویوز آف فیصل محمد سے ہم بارہا یہ بات کہتے رہے تھے کہ اکتوبر اور نومبر جو ہے وہ الیکشن کا مہینہ ہوگا۔ گو کہ لوگ بہت سارے اس سے اختلاف بھی کر رہے تھے، ظاہر سی بات ہے ہر ایک کی اپنی اپنی معلومات ہوتی ہیں، لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہمارے پاس یہ اطلاعات تھیں کہ کچھ وہ طاقتیں جو کہ پاکستان میں اپنا ایک اثر رسوخ رکھتی ہیں، وہ بھی چاہتی تھی کہ پاکستان کے اندر جمہوری عمل کو اور جو ایک اس کے لیے جو پولیٹیکل پروسیس ہوتا ہے اس کو جلد سے جلد بحال کیا جائے۔ تو بہرحال اب یہ ہے کہ معاملات جو ہیں کسی حد تک انتخابات کی طرف جا رہے ہیں، اور در حقیقت دیکھا جائے تو نواز لیگ نے تو اپنی پولیٹیکل جس کہتے ہیں کہ کمپین شروع بھی کر دی ہے۔ اچھا، اس حوالے سے جہاں پولیٹیکل کمپین نواز لیگ نے شروع کی ہے، وہاں ان کی جو ایک ہوتی ہے نا کانسپریسی سازشیں، وہ بھی انہوں نے کہیں نہ کہیں اپنی خیر سے شروع کر دی ہیں۔ نگراں حکومت کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر آف اپوزیشن اور جو وزیر اعظم ہوتے ہیں وہ نام تجویز کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ لیڈر آف اپوزیشن تو وہ ہیں راجہ ریاض صاحب، وہ ہیں مسلم لیگ نواز کے، کہ آلریڈی وہ کہہ چکے ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے، کوئی بڑا انکشاف بھی نہیں ہے، کہ آپ کو پتہ ہے انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ میں اگر نیکسٹ الیکشن لڑوں گا تو پی ایم ایل این کے ٹکٹ سے لڑوں گا، تو ڈیٹ مین کہ وہ آلریڈی پی ایم ایل این کے ساتھ ہیں۔ تو اب نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے ساتھ میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ان کے ساتھ رابطے میں ہے، ٹیلی فونک کنورسیشن بھی کچھ ہوئی ہے، اور ان سے بعد معاملات جو ہے خاموش مشاورت چل رہی ہے کہ وہ نام کچھ جو ہے نواز شریف صاحب دیں گے، جو نام نواز شریف صاحب دیں گے ان کو جو ہے وہ بیسیکلی کریں گے راجہ ریاض صاحب اس کو اپروو کریں گے۔ ایک دو نام اور ہوں گے، ان کو ظاہری طور پر ان کی مخالفت کی جائے گی اور وہ راجہ ریاض کی طرف سے مخالفت کی جائے گی، پھر بعد میں یہ ہے کہ یہ نام ادھر سے پروڈیوس کریں گے اور آخر میں پھر وہ ان کو اپروو کر لیں گے جو نواز شریف صاحب کا کینڈیڈیٹ ہوگا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک مل جل کر ایک پلان ان کا ہے، کیونکہ میں نے کہا نا کہ سازشیں تو یہ کرتے ضرور ہیں، اور پاکستان میں ایک واحد ایسا ملک ہے کہ جہاں پہ سازشوں کو بڑا انجوائے کیا جاتا ہے۔ جیسے بچے کھاتے ہیں نا، وہ چوئنگم بڑا انجوائے کرتے ہیں، وہ ٹافیاں ہوتی ہیں بچوں کی، ہم لوگ بھی جب چھوٹے ہوا کرتے تو بہت ساری چیزیں کھایا کرتے تھے، انجوائے کرتے تھے، تو پاکستان میں نا سیاست کے اندر سازشوں کو بڑا انجوائے کیا جاتا ہے۔ اچھا، پس پردہ ہے کہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب نے بھی ایک تھوڑی سی ان کی، حالانکہ اختلافات تو ہیں لیکن وہ کچھ معاملات اختلافات پہ تھے، اقتدار کے حوالے سے اسٹل ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن ایک چیز پر ان کا اتفاق ہو گیا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی غیر سرکاری طور پر بندہ نہ، مطلب جو غیر سیاسی بندہ جو ہے نا وہ نہ آئے، کیونکہ جو ہمارے ادارے ہیں ان کی یہ خواہش یہ ہے، میں نے بتایا تھا آپ کو کہ وہی چاہتے ہیں کہ کوئی جو عبوری حکومت کے لیے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ رہی ہے اس میں کوئی ایسا بندہ لایا جائے، کوئی ٹیکنوکریٹ قسم کا یا کوئی ایسا ایکسپرٹ جو کہ ملک کو فوری طور پر، مطلب اسے کہتے ہیں نا جو بحران ہے آپ کو اس سے وہ دور لے جا سکے یا کوئی اپنا کردار ادا کر سکے۔ بہرحال یہ تو ان کی سوچ ہے، مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ 3 ہفتے مطلب مہینے 2 مہینے کے لیے کوئی اگر ٹیکنوکریٹ آئے گا تو وہ کیا کر لے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو حکومت ہوتی ہے یہ اپنا عارضی، ان کے پاس تو اتنے اختیارات بھی نہیں ہوتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو سوچ ایک بے وقوفی ہے میرے نزدیک۔ میں نے خود بھی پاکستان میں سیاست کی ہے، الحمدللہ سیاست کو سمجھتا بھی ہوں، میرے نزدیک یہ سوچ جو ہے نا بے وقوفانہ ہے کہ 3 مہینے کے اندر ایک ایسی حکومت جس کے پاس عارضی طور پر جس نے آنا ہے اس کو اگر کوئی ایسا بندہ لایا اور وہ جا کے کوئی بڑی تبدیلی لائے، یہ نہیں ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ کوئی ایسا بندہ لایا جائے جو کہ زور ہو کے وہ فیئر اینڈ فری جو ہے نا الیکشن وہ اس کا انعقاد کرائے۔ بہرحال ان کی کوشش ہے کہ کوئی نہ کوئی سیاسی بندہ ہے اور کوئی نان پولیٹیکل بندے کو نہ لایا جائے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا عدالتوں کے حوالے سے، عدالتیں جو ہیں کچھ معاملات انہوں نے دیر کیے تھے، لیکن میں نے جب اپنے طور پہ معلومات کی تھی، میں نے کچھ اپنے ٹویٹر پہ بھی کہا اور ایک جگہ اور بھی کہا ہے میں نے کہ عدالتوں نے کچھ تھوڑا سے معاملات کو ڈیلے کیا تھا، لیکن اب اس میں ایک وجہ یہ بھی پتہ لگ رہی ہے ہمیں جب تھوڑی سی تحقیق کی کہ وہ پتہ یہ لگا کہ اس کے اندر بھی کوئی عدالت کا کوئی ایک مطلب ایک پلان تھا، مطلب یہ میں بدنیتی تو نہیں کہوں گا، لیکن ان کو پتہ تھا کہ پاکستان کے اندر جو لاقانونیت ہو رہی ہے، جو عمران خان کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے،
وہ ان کو ظاہر سی بات ہے ہمیں بھی پتہ ہے، ایک عام آدمی کو پتہ ہے جو تھوڑی بہت لاء کی ABC سمجھتا ہے کہ ایوری بڈی نوز کہ بھائی ٹھیک ہے زیادتی ہو رہی ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے پھر سپریم کورٹ کے اندر اگر جج اگر غیر جانبدار ہوگا تو اس کو بھی نظر آ رہا ہوگا. ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ معاملات سیاسی ہو گئے، تو لہٰذا انہوں نے تھوڑا سا معاملے کو پرولونگ کیا اس کی جو کہتے ہیں نا نتائج دینے میں، تاکہ وہ چاہ رہے تھے کہ جیسے جتنی جلدی مطلب حکومت کے جب خاتمے کے دن قریب آئیں تو اس وقت وہ ایسے فیصلے دیں تاکہ حکومت فوری طور پر ان فیصلوں کو ریورس نہ کر سکے. گو کہ حکومت کے پاس اس وقت قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک موجود ہیں ویٹو کی شکل کے اندر، ویٹو ہی کہوں گا میں ان کو کیونکہ وہ نہیں کہ وہ موجود ہیں ان کے، لیکن اگر ٹائم اس پہ مل جاتا 2 مہینہ پہلے تو شاید ہو سکتا تھا کہ حکومت کوئی ان کو مزید ان کو استعمال کرتی یا ٹول مل جاتا. تو غالباً اب یہ جو مجھے جو بتایا گیا ہے اور کچھ میں نے جو اپنے ذرائع سے عدالت کے بڑے قرب جو لوگ ہوتے ہیں ان سے پتہ کیا، تو ان کا کہنا تھا کہ یہ بیسکلی یہ بھی ایک ٹیکٹکس تھی کہ بالکل لاسٹ کے اندر جب حکومت جانے کا بالکل فیصلہ ہو جائے گا فائنل، کیونکہ حکومت تو جانی تھی، تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ الیکشن تو ہونے ہیں، تو حکومت جیسے ہی جائے گی، جانے کے قریب ہفتہ 2 ہفتہ جب رہ جائے گا تو اس کے بعد جو ہے نا پھر عدالت جو ہے نا اچانک سارے فیصلے دینے شروع کرے گی، تاکہ گورنمنٹ کو نا اس وقت عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف کوئی بڑا اقدام کرنے کا موقع نہ ملے. ان کو صرف ٹائم ہوگا سامان سمیٹنے کا کہ جو سنگ پڑے ہیں وہ سمیٹ لو، تو وہ سنگ پڑے سمیٹنے کے چکر کے اندر پھر وہ یہاں توجہ نہیں دے پائیں گے. تو غالباً اس لیے شاید وہ فیصلے اب لیٹ کیے گئے تھے، اور مجھے اب یہ لگ رہا ہے کہ عدالتوں کے فیصلے بڑی جلدی شروع ہوں گے، اور کل سے عدالتیں لگنا شروع ہو رہی ہیں. اس میں ایک جو ہے میں آپ کو پہلے خبر دے چکا ہوں آلریڈی، وہ خبر آپ کو میں نے پہلے بتا دی کہ عمران خان کے حوالے سے جو فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلنا ہے وہ شاید اب نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کے دوست جو ممالک ہیں ان کے جو خواہش ہیں، اور پاکستان کے دوست حقیقی جو دوست ہیں ان کی خواہش ہے کہ عمران خان کو فوجی عدالتوں سے سزا نہیں ملنی چاہیے، کیونکہ ان کے تئیں یہ پتہ ہے ان کو کہ بھائی جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک پاکستان کے اندر ایک سیاسی معاملہ ہے، اور جس حد تک وہ سمجھتے ہیں وہ انہوں نے اپنے میسج کو کنوے بھی کیا ہے. تو اب دباؤ بھی آیا ہے، اور یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے بھی محسوس کر لیا کہ اگر عمران خان کو فوجی عدالتوں کے ذریعے سزا ہو جاتی ہے تو کل ساری کی ساری جو ذمہ داری ہوگی، جو بھی برا ہوتا ہے بھلا ہوتا ہے ساری دنیا سے، اگر مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ وہ غلاظتوں کے جو ٹوکرے ہیں وہ پھر کسی نہ کسی اسٹیبلشمنٹ کے ہی سر آئیں گے. جیسے کہ اب ٹوکرے جو مل رہے ہیں پھولوں کے بھر بھر کے باجوہ صاحب کو، تو خطرہ یہ بھی پڑ گیا تھا کہ اس قسم کے کوئی مزید ٹوکرے جو ہیں یہ آخر جنرل صاحب ہمارے حافظ صاحب ہیں ٹھیک ہے اچھے آدمی ہیں، لیکن کب تک رہیں گے؟ 2.5-3 سال اپنا ٹرن اوور کر کے وہ چلے جائیں گے. تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ یار ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر کوئی زیادہ جو ہے مطلب کیونکہ وہ تو ابھی حافظ صاحب جو کاٹ رہے ہیں وہ تو ابھی جو سابقہ گئی ہے ہمارے جو جرنیل صاحب ان کی فصل بوئی بھی فصل کو کاٹ رہے ہیں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ وہ فصل کو تھوڑا سا اس لیے انہیں بڑا ہونے دیا کہ امریکہ کا بھی دباؤ تھا، ورنہ چاہتے تو اگر وہ چاہتے تھے اسی وقت جیسے ہی وہ فصل انہوں نے لگائی تھی اسی وقت اس پہ ٹریکٹر چلا دیتے حافظ صاحب، لیکن حافظ صاحب نے ٹریکٹر نہیں چلایا. تو اب تھوڑا سا انہوں نے فصل کو بڑا ہونے دیا، لیکن وہ یہ بھی سوچ رہے کہ ایسا نہ ہو کہ جب فصل اگر کٹے تو پھر ساری جو ہے نا مصیبت میرے ذمہ نہ آئے، تو اس لیے وہ بھی پریشان ہے. تو سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے پھر اسٹیبلشمنٹ نے بھی کہا تھا کہ نہیں اچھا ہے کہ یہ ان کے فوجی عدالتوں میں ان کا مقدمہ نہ چلے. میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، یہ خبر میں نے آپ کو دے دی تھی ویز آف فیصل محمد سے. تو اب یہ ہے کہ عدالتوں کے ذریعے بھی یہ فیصلہ دیا جائے گا، عدالتیں کہہ دیں گی کہ سویلین کا مقدمہ جو ہے وہ نہیں چل سکتا. کہاں نہیں چل سکتا؟ فوجی عدالتوں کے اندر. اس سے یہ ہوگا کہ پھر فوج کو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ کو جو ایک فیصلہ انہوں نے کیا تھا وہ کروانے والے بھی یہی تھے، نواز شریف صاحب اور ہماری PDM جو ہے، کیونکہ وہ بھی تھے پیچھے، ہمارا جو بڑی طاقت ہے ہمارے مغرب بہادر صاحب وہ بھی تھے، تو وہ سب ایک پیش پہ تھے، لیکن کوئی محسوس ہو گیا تو بہرحال عدالتوں کے ذریعے ان کو ایک فیس سیف مل جائے گا. تو یہ میں نے آپ کو ایک تجزیہ دیا، بڑی اہم چیز تھی. اچھا دوسرا یہ کہ عمران خان کے حوالے سے ایک بات جو بہت بڑی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ابھی میں نے آپ کو یہ بات بتائی، یہ اس لیے بھی یہ بات آئی ہے کہ ابھی جو طاقتور حلقے ہیں ان کو یہ محسوس ہو گیا ہے کہ انہوں نے پوری کوشش کر لی ہے، اور ان کو ایک نظر آ رہا ہے کہ وہ عمران خان کو بہرحال جسے ایک پلان تھا ان کا جو بتایا گیا تھا، جس طرح کہ PDM نے پینٹ کی تھی پکچر، اور جیسے کہ اور لوگوں نے پکچر پینٹ کی تھی کہ وہ عمران خان کو شاید دبا دیں گے، اور عمران خان کا چیپٹر ظاہر پریکٹس تو ہے نا. مطلب دیکھیے جب سے پاکستان بنا ہے وہ سیاسی جماعتیں جو سیاسی جو پولیٹیشنز ہیں، الطاف حسین کو دبایا، ان کو دبایا، بہت حد تک دبا دیا تھا اور لوگوں کو ایلیمینیٹ کر دیا تھا، حکومتیں ٹوٹ جاتی تھیں. تو لیکن اس مرتبہ جو ہے نا کام تھوڑا سا جسے کہتے ہیں لوہے کے چنے ہو گئے، اور ان کو احساس ہو گیا کہ نہیں عمران خان بہرحال ایک پاور ہے، نہ صرف اندرون ملک بھی پاور ہے اور بیرون ملک بھی پاور ہے. تو لہٰذا وہ تھوڑا سا بھی یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ تھوڑا آہستہ ان کو کچھ
اس طرح کا ریلیف دیا ہے کہ ریلیف ہو بھی اور نظر بھی نہ آئے، مطلب سزا بھی ہوگی، یہ بات نہیں کہ عمران خان کو سزا نہیں، سزا کی طرف جائیں گے۔ اور اب یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے، اس میں بھی دو دھڑے بن گئے۔ ایک دھڑا یہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ عمران خان کو ہر صورت میں سزا دینی چاہیے، اگر ہم نے ان کو سزا نہیں دی تو پھر یہ آئے گا تاثر کہ ہم نے جناب دب گئے، یا پھر وہی معاملہ جو ایک ہوتا ہے اور ہم کمپرومائز کر گئے، یا ہم ڈر گئے یا دب گئے۔ اور دوسرا کہتا ہے کہ اگر آپ سزا دیں گے یا کوئی اس طرف اگر لے کے جائیں گے تو پھر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی اگر بڑا بحران پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر اگر اس بحران اگر پیدا ہو جاتا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی بھی بات ہوتی ہے، دوست ملک بھی کچھ راضی نہیں ہے، قوم پوری راضی نہیں ہے، اگر ان کو سزا دی یا کوئی بڑا مسئلہ کیا یا کوئی بھی ایسا ہے عمران خان کے خلاف، اگر ہم نے کوئی غیر قانونی یا غیر انسانی کوئی ایسا ایکشن لے لیا، تو پھر اس کے اگر نتیجے میں اگر کوئی بہت بڑا اگر آ گیا، مصیبت اگر آ گئی، کوئی بہت بڑا سیلاب آ گیا، بہت بڑا ریئیکشن آ گیا، تو پھر اس کے بھی ذمہ داری کیا ہوگی، کتنی ہوگی۔ تو اس وقت جو ہے نا معاملہ تھوڑا سا پھنس گیا ہے۔ تو یہ جو 3 ہفتے نا بڑے اہم ہیں، اس میں یہ عدالتوں کے فیصلے بھی ہونے اور بہت ساری چیزوں کے فیصلے بھی ہونے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو یہ میرا مقصد کہنے سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کو ٹوٹل کلین چٹ مل گئی۔ یہ کلین چٹ نہیں ملی، لیکن کچھ جسے کہتے ہیں نا کہ اگر 100 نمبر تھے تو 100 میں سے کچھ تھوڑے سے 20-40 کچھ کو مائنس ہونے کا چکر ہے۔ جو فوجی عدالتوں سے جو معاملہ سول کی طرف گیا نا، یہ بھی سمجھے کچھ وہ جو عمران خان کے اوپر جو جسے کہتے ہیں کہ 100 کا پریشر تھا، تو اس میں سے کچھ پریشر ریلیز ہوا ہے۔ تو اس چیز کو بھی تھوڑا سا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ میرے مطلب بہت اہم لوگوں سے جو پاکستان کے اندر کرتا رہتا ہے، ان سے کچھ تھوڑی سی مجھے معلومات ہوئی، جو اس وقت مشورے کر رہے ہیں، جو سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، ان کی بات ہے یہ۔ اچھا، دوسرا کہ گلگت بلتستان کے اندر جی وہ کوششیں کر کے نا حکومت نے وہ ملی جلی کر لی، آدھا تو کھا لے پونا میں کھا لوں کر کے، وہ مسلم لیگ پیپلز نے اور نواز اپنا کیا کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے کچھ کر لیا گٹھ جوڑ، اور وہ ایک حکومت بنا رہے ہیں اپنی۔ لیکن وہ کیا حکومت بنے گی، وہ ملی جلی حکومت ہے۔ اور بیسکلی جو اس وقت اداروں کی جو کوشش ہے نا، ان کی بھی کوشش ہے کہ جس طرح گلگت بلتستان کے اندر جو سیٹ اپ بن رہا ہے نا ملی جلی حکومت، وہ بھی چاہتے ہیں کہ آئندہ کو ملی جلی حکومت ہے۔ کیونکہ دیکھیے جو ملی جلی حکومت ہوتی ہے نا، اس میں پھر لوگوں کو توڑنا وارنا، گروپس کو آگے پیچھنا بھی کر دیکھ چکے نا عمران خان کی حکومت میں۔ عمران خان صاحب کے بھی جو لوگ الزام لگاتے ہیں نا کہ عمران خان نے وعدے اتنے کیے پورے نہیں کیے، وہ وعدے تو انہوں نے اس لیے کیے تھے کہ جو لوگ ان کے ساتھ آئے تھے، یہ میں آپ کو بہت خبر دے رہا ہوں، حقیقت کی بات ہے، کیونکہ میری کچھ لوگوں سے ان سے رابطے ہیں جو ساتھ گئے تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو جب گئے تھے تو عمران خان کے ساتھ بالکل درست ہو کر گئے تھے، ہمارا ایک پلان تھا، کیونکہ طاقتور حلقوں کا بھی تھا، کچھ دھکا دے کے ادھر بھیج دیا۔ تو عمران خان یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ جو آئے ہیں میرے ساتھ بالکل مخلص ہو کر آئے اور انہوں نے ہمیشہ میرے ساتھ کھڑے رہنا ہے، اور یہ سب میری حکومت جب آ گئی تو میں ٹھیک ہے 2000 نوکریاں یا 10,000 مکان جو بھی واٹ ایور ایٹسٹرا جو ان کے تھے وہ میں کر دوں گا۔ لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ پیچھے سے جو گروپ آئے ہیں، ان کے پیچھے جو ان کی چابیاں کسی اور کے ہاتھ میں۔ تو جب وہ آگے کر لے کے چلے ملک کو، اور جب انہوں نے تھوڑا سا مغرب کے آگے کھڑے ہوئے، جو روس کے ساتھ معاملات اور چین کے ساتھ جو معاملات آئے، تو پھر جو جن کے ہاتھ میں ان کی چابی تھی دوسری سیاسی جماعتوں کی، ایم کیو ایم تو خیر ہے ہی، آپ کو تو اسٹیبلشمنٹ کی جماعت، اور اس دن اختر مینگر والا، یہ بھی سب اسٹیبلشمنٹ کے ہی لوگ ہیں۔ تو جب ان کو پیچھے سے چابی دی تو وہ لڑک کے باہر آ گئے۔ جب وہ باہر آ گئے، انہوں نے ان کے ساتھ ایکس نہیں کیا سارا کام، ان کو تو پرابلمس کریٹ کرنی شروع کر دی عمران خان کے لیے۔ تو پھر ظاہر سی بات ہے عمران خان کہاں سے کرے، بہت ساری چیزوں پہ انہوں نے کہا کہ جناب میں یہ کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا نہیں جی قومی اسمبلی کا نہیں، یہ قانون نہیں بنے گا، یہ نہیں بنے گا، ایسا نہیں بنے گا، کیونکہ وہ پیچھے جو ہے ان کو روک دیتے تھے۔ اور آخر میں نتیجہ پھر ہوا کہ جب امریکہ بہادر کی طرف سے آرڈر آیا تو یہ جو چابی والے جتنے بھی تھے نگران سیٹ اپ کے جو ساتھ عمران خان کے ساتھ ملے تھے، وہ سب اپنے اپنے جسے کہتے ہیں کہ وہ ڈبے میں گر گئے، جا کے جسے کہتے ہیں نا پانی جتنے جاتا ہے ڈھلان کی طرف لڑک گئے۔ تو مسئلہ یہ ہو گیا عمران خان پھر اکیلا رہ گیا۔ تو اسی وقت ہم یہ کہتے تھے کہ عمران خان جب آپ آئیں نا حکومت کے اندر، تو وہ آئیں کوشش یہ کریں کہ اکثریت کے ساتھ آئیں، اور اکثریت اب عوام تو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ اکثریت کے ساتھ ان کو لائے گی اگر عمران خان کا اگر کوئی مسئلہ بن جاتا ہے۔ لیکن جو ادارے ہیں جو مطلب پاکستان کے اندر کرتا دھرتا ہے، یا جو پاکستان کو جو مغرب کے ساتھ جو چلتے ہیں، ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ پاکستان میں ایک ایسی حکومت لائی جائے، مطلب جو کہ جیسے نا کہ وہی بھانمتی کا کنبہ متحدہ ہو، مطلب کچھ ادھر کے لوگوں کچھ ادھر کے لوگوں، تاکہ ہم انہیں کنٹرول کر سکیں۔ ایک اگر طاقت کے ساتھ اگر آئے گا تو پھر وہ تھوڑی سی وہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ پھر اپنی کو منمانی کرے یا اپنے منشور کے حساب سے گورنمنٹ چلائے۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسرا کشمیر کے علاقے کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ حالات بڑے خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کچھ دنوں پہلے کہ یہ سارا کا سارا معاملہ یہ جو نا پیپلز پارٹی والے جو ہے جان بوجھ کے ان کی چونکہ جو ساری سیاست ہی ہے وہ ڈاکوؤں کے اوپر چلتی ہے، تو اب یہ کہتے ہیں جناب کہ ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، اور آپ وہ دیکھیں ڈاکو جو ہے کشمیر سے نکل کے وہ پورے سندھ کے اندر پھیل گئے۔ اب تو ڈاکے جو ہے وہ کراچی تک آنے لگے ہیں، ڈاکو کراچی میں دندناتے پھر رہے ہیں، اور آج بھی میں نے سنا ہے کہ وہ 10-12 بچے اٹھا کے وہ لے کے چلے گئے۔ اب یہ پیپلز پارٹی کہتی ہے، وہ بیٹھ کے آج میں سن رہا تھا
اپنا زرداری صاحب کے جناب ہم وزیر اعظم ہوں گے، بلاول صاحب ہوں گے، تو وہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ سندھ کو تو انہوں نے وہ ڈاکوں کا گڑھ بنا دیا، وہ پورے کراچی کو بھی بنا دیا. اب تو کراچی میں روز جو ہے دن دہاڑے لوگ مار پیٹ کرتے ہیں، بچوں کو اٹھا کے لے آتے ہیں، عورتوں کو اٹھا کے لے آتے ہیں، مطلب کوئی گھر میں کوئی محفوظ ہی نہیں ہے. تب وہ جب پاکستان کے وزیر اعظم بن جائیں گے تو پھر خیر سے پورے پاکستان میں پھر یہ حال ہوگا کہ آپ کا کسی جگہ بھی کوئی صوبے میں کوئی بھی مطلب وہ نہیں ہوگا اور ساری جگہ ڈاکو راج ہوں گے. تو یہ بہرحال ہماری جو اسٹیبلشمنٹ جو یہ سارے کام کر رہی ہے نا، اس کو لا اس کو بٹھا، اس سے بہتر ہے کہ اگر ان چیزوں پر اگر توجہ دے، اگر ان چیزوں پر اگر وہ توجہ دے تو گڈ گورننس کی طرف توجہ دے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بھی بہتر ہے اور ملک کے لیے بھی بہتر ہے. اچھا، دوسرا ایک اہم چیز یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے میں آپ کو بتا کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کنفرم ہو گئی ہے اور ان کی تاریخ جو ہے وہ بس اس کے اوپر ابھی مشاورت جاری ہے. 2 ہفتے بعد ہر صورت میں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں اور نواز شریف کے لیے ایک دوست ملک نے پیغام دے دیا ہے. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. انہوں نے پیغام دے دیا ہے کہ یہاں پہ کہ بھائی آپ نواز شریف کے لیے آنے کی راہ ہموار کریں، لیکن وہ اس مرتبہ ذرا کھل کے نہیں بات کر رہے تاکہ آپ پتہ ہے جیسے پچھلی مرتبہ بہت ہر چیز سامنے آ گئی تھی کہ فلانا وہ دوست ملک آپ پتہ سعودی عربی ہے. بہرحال انہوں نے کہہ دیا کہ ان کو آنے کے لیے فوری طور پر آپ جو ہے بندوبست کریں، ان کی راہ ہموار کریں اور 1-2 دن کے اندر آپ دیکھیں گے کہ فوری طور پر مریم نواز یہاں پر آئیں گی اور سارے معاملات درست ہو جائیں گے. بہرحال 2 ہفتے بعد نواز شریف صاحب کی واپسی طے ہے. تاریخ جو ہے 2 ہفتے بعد ہی کسی وقت بھی اچانک آپ سنیں گے کہ وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں. اچھا، یہ تو ایک خبر دی ہے. اچھا، دوسری یہ کہ فرانس کا میں نے کل آپ بتایا تھا کہ مودی صاحب وہاں پہ گئے تھے، انہوں نے اچھے خاصے وہاں پہ اپنے کیے تھے فرانس کے اندر فائٹر جیٹ وغیرہ. کل میں بتا چکا ہوں. کے جب وہ پہنچے 1 دن کے دورے پہ تو وہاں سے جو سب سے بڑی کامیابی انہوں نے حاصل کی ہے وہ جناب وہ یہ کہ انہوں نے مقامی کرنسی میں تجارت کرنے کا معاہدہ کر لیا. یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑی کامیابی ہے بھارت کی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی کرنسی کو جو ہے نا وہ بین الاقوامی طور پر وہ ریکگنائز کرانے جا رہا ہے انڈیا. تو یہ وہاں پہ ان کا جو ہے بہت بڑا ایک اقدام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ہمارے ارباب اختیار کے لیے جو آج تک پاکستان کو 60 سال سے نگرانی کرتے رہے ہیں ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور ایک ان کو بھی دیکھیں اور وہ کدھر ہے اور ہم کدھر ہیں. ہم مسلمان ملک ہیں. ہم مسلمان ملکوں کے ساتھ کسی ایک مسلم ملک کے ساتھ ہم کرنسی کے اندر اپنی کرنسی کے ساتھ تجارت نہیں کر سکے. وہ اہل ہنود ہو کے یعنی مسلمانوں کے دشمن ہو کے وہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنی کرنسی کے اندر جو ہے وہ کیا کریں گے، تجارت کریں گے. لمحہ فکریہ یہ سوچنا چاہیے. قرآن پاک کو نظر آتش کرنے کی جو ایک اشارت ہوئی تھی سویڈن کے اندر، آپ کو پتہ ہے اس کی بہرحال سب نے مذمت کی، ہم بھی کرتے ہیں اور اس پہ ایک بڑا دباؤ آیا تھا سویڈن کے اوپر. آپ نے سن لیا ہوگا کہ وہ جناب اس کے بعد وہ سویڈن نے انہوں نے دیکھا جب مسلمانوں کا دباؤ آیا تو انہوں نے اس کا بیلنس برابر کرنے کے لیے کیا بے وقوفانہ حرکت کی کہ انہوں نے کہہ دیا کہ جناب توریت کو اور انجیل کو بھی جلانے کی انہوں نے اجازت دے دی تاکہ وہ جو دباؤ پڑ رہا ہے اس دباؤ کو بیلنس. میں سمجھو بڑی احمقانہ اور بے وقوفانہ قسم کا یہ فیصلہ تھا کہ اس طرح بیلنس کیا جائے. لیکن بہرحال جس نے یہ حرکت کرنی تھی اس نے عین موقع پر اس سے منع کر دیا. اس نے کہا نہیں میں یہ کام نہیں کروں گا. تو میں سمجھتا ہوں اچھا ہوا کیونکہ ہمارے نزدیک کسی بھی مذہب کی توریت ہو، انجیل ہو، زبور ہو، جتنی کتابیں ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں ان سب کا احترام کرنا چاہیے. ہمیں کسی طرح بھی ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم ان کی بے حرمتی کریں. قرآن تو بہرحال ہے ہی بالکل حق کتاب ہے اور اللہ کی آخری کتاب ہے. تو یہ ایک بڑی اچھی چیز تھی میں نے آپ کو بتایا. ایک اور جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پیوٹن نے آج جنگ تو آپ کو بتایا چل رہی ہے. میں پھر انشاءاللہ کل بتاؤں گا کیونکہ ویلاگ لمبا ہو جاتا ہے. پاکستان کے ایشوز زیادہ تھے. اچھا، دوسرا یہ کہ پیوٹن صاحب نے آج ایک بڑی بات کر دی ہے. واضح طور پر انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے پتا، انہوں نے کنفرم کر دیا ہے کہ ان کی ایجنسیز جو ڈیفنس ہیں انہوں نے کنفرم کر دیا ہے کہ کولیسٹرل بم وغیرہ جو ہیں گولے یوکرائن کے پاس آ گئے ہیں. اس لہٰذا انہوں نے آج کہہ دیا ہے کہ بھائی دیکھیں آپ نے اگر ہمارے خلاف کولیسٹرل بم استعمال کیے تو پھر ہم بھی آپ کے خلاف کولیسٹرل بم استعمال کریں گے اور ہمارے پاس انتہائی وافر ایک مقدار کے اندر یہ بم اور گولہ بارود جو ہیں موجود ہیں. تو یہ انہوں نے بڑے واضح طور پر دیا. اس کا مطلب یہ کہ اگر نیوکلیر سے پہلے اگر یہ کولیسٹرول بم کے اگر چلے تو اس میں بھی بڑا نقصان ہوگا. یہ پتہ نہیں کیا ہمارا سمجھ میں نہیں آتا کہ کدھر ہے اقوام متحدہ، کدھر ہیں وہ لوگ، سب اپنے اپنے چکروں کے اندر لگے ہیں لیکن اس جنگ کو روکنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کر رہا. اسرائیلی صدر جو ہے ہرزوگ وہ منگل کو بائیڈن سے ملیں گے اور ان کے سننے میں آ رہا ہے کہ ان کے اس دورے کے اندر 2-3 اہم ایشوز آ رہے ہیں جس میں کوئی ایشیا کے بھی ممالک کا بھی معاملہ ہے. اب وہ کیا معاملہ ہے ابھی تک میرے پاس کوئی پتہ نہیں لگا لیکن یہ اہم خبر ہے اور بائیڈن ان کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں. منگل کو جب وہ جائیں گے تو انشاءاللہ پھر مجھے پتہ لگے گا یا ہو سکتا ہے کل اگر مجھے پتہ لگا تو میں ضرور انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.